بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو مائی چینل گلوبل لاؤنج۔ میرے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جس کا پارٹ 1 ہم آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ کو پارٹ 2 بتائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی آمد۔ اللہ تعالیٰ نبوت کی ذمہ داری ایسے شخص کو دینا چاہتا تھا جو رسالت کا بوجھ آسانی سے اٹھا لے۔ اس قوم میں بڑے بڑے دولت مند تھے، لیکن اللہ تعالیٰ خوب جانتا تھا کہ اس قوم میں حضرت نوح علیہ السلام اس کی امانت کو بار برداشت کر سکتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام بہت نیک اور بڑے ہی سمجھدار اور بردبار رحم دل اور خلیق تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو رسالت کا شرف بخشا اور ان کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم کو اچھی باتوں کی طرف راغب کرو، برائی سے روکو، کیونکہ جو لوگ برائیوں میں مبتلا ہیں ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ انہیں آخرت کے ہولناک منظروں سے ڈراؤ، خوف دلاؤ تاکہ یہ برائی میں مبتلا ہونے سے باز رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے نوازا گیا۔ جس انسان پر خدا کی وحی نازل ہوتی ہے وہ نبی، اور جس کی شریعت عطا کی گئی ہو اس پر وحی بھی آتی ہو وہ رسول ہے۔ دریائے دجلہ اور فرات کی وادیوں میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کھیتی باڑی کا کام کرتی تھی۔ اس کام میں کسی حد تک ماہر بھی تھی۔ قوم کو دین کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو راہ حق کی طرف پکارا اور سچے مذہب کی دعوت دی۔ ان کی قوم کے لوگوں بچپن میں ان کے ساتھ کھیلتے تھے۔ انہیں حیرت ہوئی جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ وہ ان کے نبی ہیں اور اللہ نے تمہاری خیر خواہی کے لیے مجھے بھیجا ہے۔ تو بت پرست قوم نے بجائے نصیحت حاصل کرنے کے ان کا خوب مذاق اڑایا اور بولے، تم کب سے نبی بن گئے؟ کل تک ہمارے جیسے تھے اور آج تم نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تم ہماری طرح انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کسی کو نبی بنانا ہوتا تو وہ کسی فرشتے کو بناتا۔ یہ بات کر کے نوح علیہ السلام ملک کے بادشاہ بننا چاہتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ وہ حق بات پر ہے، اور جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہیں۔ گمراہ وہ ہیں جو بتوں کی پوجا نہیں کرتے۔ جو بتوں کی پوجا نہ کرے وہ جاہل اور بے وقوف ہے۔ بتوں کی پوجا ہمارے باپ دادا کے دور سے چلی آ رہی ہے، اسی لیے ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم بتوں کی پوجا کریں اور انہی سے مدد مانگیں۔ ہمیں فائدہ اور نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت نوح جانتے تھے کہ جو بھی انسان بتوں کی عبادت کرتا ہے وہ بے وقوف اور جاہل ہے اور گمراہی کے راستے پر گامزن ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حاصل کر کے اسے بھول جانا، عبادت نہ کرنا احسان فراموشی ہے۔ انہیں شیطان نے گمراہ کیا ہے کہ ان کی عقلوں پر پتھر پڑ گئے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھانے کی غرض سے کہا، اے قوم، اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو پوجنا چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تم ڈرو اس دن کے برے عذاب سے جب تمہارا کوئی کسی کام نہیں آئے گا۔ قوم کے سرداروں نے کہا، ہم گمراہ نہیں بلکہ تم گمراہ ہو، اس لیے ہم تمہیں اپنا دشمن جان رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا، میں اللہ کا پیغام تمہارے پاس لایا ہوں اور اللہ کا پیغمبر ہوں، اس لیے تمہارے فائدے کی بات کر رہا ہوں۔ میری بات مان لو، مان کر تم فائدے میں رہو گے۔ مجھے ایسی باتوں کا علم ہے جس کی تمہیں بالکل بھی خبر نہیں ہے۔ قوم اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہی اور اللہ کی عبادت کرنے کے بجائے بت پرستی پر ہی مائل رہی۔ عمرہ اور روسا نے قوم حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت میں پیش تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بہتری اور بھلائی چاہتے تھے، اس لیے بار بار انہیں نصیحت کرتے تھے کہ ایک اللہ کی بندگی کریں، تقوی اختیار کریں اور رسول کی اطاعت کریں، خود ساختہ بت بنا کر ان کی عبادت کرنے سے باز آ جائیں، کیونکہ ان کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل معافی نہیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو، اور ان احکامات کی اطاعت کرو جو اللہ کا رسول ہونے کی حیثیت سے تمہیں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کو 2 کاموں کی بشارت دی، جو ایمان لائیں گے ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ دوسری یہ کہ اگر تم ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ کی مقررہ مدت عمر سے پہلے تمہیں کسی دنیاوی عذاب میں ڈال کر ہلاک نہ کرے گا۔
لوگوں کا ایمان لے آنا۔ حضرت نوح اپنی قوم کی اصلاح اور ایمان کے سلسلے میں مسلسل مختلف قسم کی کوششوں میں مصروف عمل رہے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ چند غریب آدمی ایمان لے آئے، اس کے برعکس مالدار لوگ غرور و تکبر میں مبتلا رہے اور انہوں نے اسلام قبول نہ کیا۔ دنیاوی عیش و عشرت میں مبتلا رہے، ان کے ذہن میں یہ بات ہی نہیں آتی تھی کہ انہیں ایک دن مرنا ہے، قیامت ہونے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہ سنتے، جبکہ وہ نصیحتیں کرتے تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ 950 برس تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھانے رہے اور اس کے بعد تھک گئے۔ ان کے صبر کی طاقت نے جواب دے دیا اور وہ مایوس ہو کر اپنی قوم کے حق میں بد دعا کرنے پر مجبور ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا کشتی بنانا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ تمہاری قوم میں جن کو ایمان لانا تھا وہ ایمان لے آئے، اب اس قوم میں سے کوئی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنی قوم کی نافرمانیوں پر عذاب نازل کرنے کی دعا فرمائی تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی سی کشتی بناؤ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بغیر کسی تاخیر کے کشتی بنانا شروع کر دی۔ ان کی قوم انہیں کشتی بناتے ہوئے دیکھ کر خوب ہنستی اور مذاق اڑاتی۔ قوم کہتی، اے نوح، تم یہ کیا بنا رہے ہو؟ تم بڑھئی نہیں ہو، پھر کشتی بنانے کا کام کیوں کر رہے ہو؟ ہم نے تمہیں پہلے ہی سمجھایا تھا کہ بڑھئی اور لوہار کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو۔ یہ ان کی صحبت میں بیٹھنے کا اثر ہے کہ آج تم کشتی بنانے کا کام کر رہے ہو، لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس کشتی کو کہاں لے کر جاؤ گے؟ کوئی کہتا کہ دریا یہاں سے سینکڑوں کوس دور ہے، اس کشتی کو کوئی جن ہی اڑا کر لے جا سکتا ہے۔ کوئی کہتا اس کشتی کو بیل میں جوت دو، کھینچ کر لے جائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام ان لوگوں کی باتیں سنتے اور صبر کرتے۔ جب وہ زیادہ بولتے اس پر حضرت نوح علیہ السلام کہتے، آج تم ہم پر ہنس رہے ہو، کل انشاءاللہ ہم تم پر ہنسیں گے۔ طوفان نوح۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے کام میں مشغول رہے اور ایک دن کشتی بن کر تیار ہو گئی۔ اس کشتی کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ کشتی 300 ہاتھ لمبی، 50 ہاتھ چوڑی اور 30 ہاتھ اونچی تھی۔ ہاتھ کا پیمانہ حضرت نوح کے پردادا کے ہاتھ کے مطابق تھا۔ پانی سے 6 ہاتھ باہر نکلی ہوئی اور بند تھی۔ اس کشتی میں 3 دروازے بھی نکالے گئے تھے، جن میں سے بعض اوپر اور بعض نیچے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ عذاب کا وقت قریب آ چکا تھا۔ قوم حضرت نوح علیہ السلام سے جس کے لیے کہتی تھی کہ جس کا تم ہم کو خوف دلاتے ہو، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ زمین کی تہہ سے پانی ابلنا شروع ہو گیا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے خاندان کو کشتی میں بٹھا لیا اور تمام جانداروں میں سے ہر ایک کا جوڑا بھی کشتی میں سوار کر لیا۔ وہ جماعت جو مسلمان ہو چکی تھی، اس کشتی میں حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے، بہویں یعنی بیٹوں کی بیویاں تھیں اور 73 افراد اولاد شیث میں سے تھے جو ایمان لے آئے تھے۔ کشتی میں ان سب کی مجموعی تعداد تھی۔ حیوانات کے جوڑے بھی تھے، وہ بھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ شیطان نے انسان کو بہکانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لی، اس لیے وہ اپنے کام سے غافل نہ رہتا تھا۔ حضرت نوح نے کشتی میں سوار ہونے پر اپنی کشتی میں سے ایک انجان بوڑھے کو دیکھا اور وہ بوڑھا ایمان لانے والوں میں شامل نہیں تھا، اس لیے حضرت نوح علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ انسان نہیں ہے، انسانوں کے روپ میں کشتی میں سوار ہو گیا ہے۔ اسے پہچان کر جب حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے پوچھا، اے ابلیس، تم اس کشتی میں کیوں سوار ہوئے؟ تمہارا یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ نوح علیہ السلام نے اسے پہچان لیا ہے، تب وہ بولا، میں تمہارے ماننے والوں کے دلوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے آیا ہوں۔ ان کے دلوں میں میرے ساتھ ہیں لیکن جسم تمہارے ساتھ ہیں۔ اے خدا کے دشمن، یہاں سے نکل جا۔ شیطان نے کہا، میرے پاس 5 ایسی چیزیں ہیں جن کی بدولت میں لوگوں کو ہلاک کرتا ہوں، ان میں سے 3 تمہیں بتا سکتا ہوں اور 2 تم کو نہیں بتا سکتا۔
اس وقت حضرت نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوح کو ہدایت کی گئی کہ شیطان سے کہو 3 کی مجھے حاجت نہیں، تم 2 بیان کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے شیطان سے 3 باتوں کو چھوڑ کر جب 2 باتیں بیان کرنے کو کہا تو شیطان نے کہا میں انہی 2 باتوں سے 2 تو آدمیوں کو ہلاک کرتا ہوں اور ان کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ ایک حسد ہے جس کے باعث میں ملعون ہو گیا ہوں، یہ حسد ہی تھا جس نے آدم کو سجدہ نہیں کرنے دیا اور شیطان مردود کہلایا۔ دوسری بات حرص ہے کہ آدم کو جب جنت ملی تو مجھے یہ گوارا نہ ہوا کہ آدم جنت میں مزے لیتے رہیں اور میں نے حرص کی بدولت ان سے اپنا کام نکلوا لیا۔ کشتی میں سب کے سوار ہونے پر خدا کے حکم سے آسمان سے پانی بہنا شروع ہو گیا، اوپر سے پانی، نیچے سے پانی، غرض پانی ہی پانی تھا۔ کشتی نے پانی پر تیرنا شروع کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لڑکا کافروں کے ساتھ تھا۔ حضرت نوح نے اپنا منصب دعوت ادا کرتے ہوئے چاہا کہ وہ نیک بن جائے تاکہ اس کی بھی بخشش ہو، اسی لیے اپنے بیٹے کو کشتی میں سوار ہونے کے لیے کہا، اے میرے بیٹے تم بھی میرے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ، زمین پر رہنے سے تم پانی میں ڈوب جاؤ گے۔ بیٹے کنعان نے کہا، پانی کے اوپر آنے پر میں پہاڑوں پر چلا جاؤں گا، پہاڑ مجھے پانی میں ڈوبنے سے محفوظ رکھیں گے۔ حضرت نوح نے کہا، یہ اللہ کا عذاب ہے، اس سے وہی محفوظ رہ سکے گا جو کشتی میں سوار ہو جائے گا، ہاں وہ بچ سکتا ہے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کی پہلی بیوی سے تھا۔ حضرت نوح اپنی بیوی کے کافرانہ عقائد اور اعمال کی بنا پر اس سے مایوس ہو چکے تھے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تو توحید کی آواز پر لبیک کہے۔ وہ بیٹے کی محبت میں یہ تصور کرتے تھے کہ یہ نو عمر ہے، شاید کشتی میں ایمان والوں کی صحبت سے اس کو فائدہ پہنچ جائے گا اور وہ ایمان لے آئے گا اور کافروں کی صحبت سے کنارہ کش ہو جائے گا۔ باپ اور بیٹے میں بات چیت جاری تھی کہ پانی کا ایک زوردار تھپیڑا آیا اور کنعان کو بہا کر لے گیا۔ بیٹے کے پانی کے اندر چلے جانے پر حضرت نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ ان کا بیٹا پانی سے نجات نہیں پا سکا، آخرت کی آگ سے وہ نجات پا جائے گا، کیونکہ آخرت کی آگ زیادہ ہولناک اور دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ تمہارے گھر والوں کو نجات دوں گا اور اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے۔ اس غرض سے حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے ڈوبنے والے بیٹے کی سفارش کی۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قیاس پسند نہ آیا اور ان کو تنبیہ کی کہ جو ہستی خدا کی وحی سے ہر وقت مستفید ہوتی رہتی ہے، اسے جذبہ محبت میں اس قدر سرشار نہیں ہونا چاہیے کہ وحی الہی کا انتظار کیے بغیر خود ہی قیاس آرائی کر کے انجام تک فیصلہ کر بیٹھے۔ وعدہ نجات صرف ایمان والوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی صورتیں اور ان کے حسب و نسب کو نہیں، ان کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ مشرک نبی کے گھر میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے اس مشرک کی سفارش بھی قبول نہیں فرماتا۔ تیرا بیٹا کافر تھا، تم مجھ سے ایسا سوال مت کرو جس کا علم نہ ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہو جانے پر فوراً ہی توبہ کی اور اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے اللہ میرے پروردگار، مجھ سے لا علمی میں غلطی ہوئی، مجھ پر رحم کر دے ورنہ مجھ پر سخت عذاب اٹھانا پڑے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جب رجب کی 10ویں شب گزرنے پر کشتی میں سفار ہوئے تھے اور عاشورہ 10 محرم کو کشتی پر سے اترے۔ یہ کشتی 6 ماہ تک زمین کا دورہ پورا کر چکی تھی اور کہیں ٹھہری نہیں تھی۔ وہ مکہ میں حرم تک بھی گئی مگر اس کے اندر ہی گئی۔ وہ کشتی 1 ہفتے تک حرم یعنی خانہ کعبہ کے گرد طواف کرتی رہی۔ حرم کے گرد طواف کر کے کشتی اپنے سواروں کو لے کر کوہستان اعداد کے جانب بڑھ گئی۔ یہ علاقہ موصل کا ایک پہاڑ ہے، 2 قلعوں کے پاس واقع ہے۔ 6 ماہ گزر چکے تھے، کشتی اپنا سفر مکمل کر چکی تھی، پھر وہ جودی پہاڑی پر آ کر رک گئی اور کوہستان ارادت کی ایک چوٹی کا نام ہے۔ طوفان کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا کہ اے زمین اپنے اندر پانی کو نگل جا اور آسمان رک جا۔ آسمان نے اپنے پانی یعنی بارش کو روک لیا اور زمین کے پانی نگلنے سے پانی زمین پر سے اتر گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں سے جن لوگوں نے رشد و ہدایت کے پیغام کو جھٹلایا اور قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا،
ان سرکشوں اور نافرمانوں کو طوفان بعد بارہ نے غرق کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ہم خیال لوگوں اور جانوروں کے جوڑوں کے ساتھ کشتی سے زمین پر اترے اور خشکی پر چلتے اور اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہاں ہر شخص نے اپنے لیے گھر بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں خوب برکت عطا فرمائی اور اتنی بڑھی کہ ملک کے ملک آباد ہو گئے۔ ان کی اولاد میں انبیاء بھی ہوئے اور بادشاہ بھی ہوئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ یہاں ختم ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ قصہ بہت پسند آیا ہوگا اور آپ کی نالج میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگ رہا ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور نیکسٹ پیغمبر کے قصے میں ہم آپ سے ضرور ملیں گے۔ جب تک اپنی ٹیچر سائمہ خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔